نیک بیوی کا مقام۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کی تابع دار ہو اس کے لیے پرندے ہوا میں استغفار کرتے ہیں اور مچھلیاں دریا میں استغفار کرتی ہیں اور فرشتے آسمانوں میں استغفار کرتے ہیں اور درندے جنگلوں میں استغفار کرتے ہیں۔ مصیبت کیوں آتی ہے؟ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے بیٹا، مصیبت تیرے اوپر اس لیے نہیں آتی کہ تجھے وہ ہلاک کر ڈالے، بلکہ مصیبت تو اس لیے آتی ہے تاکہ تیرے صبر اور ایمان کا امتحان ہو کہ تو کتنا صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر تیرا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ اور یاد رکھنا، مصیبت بندے کے لیے بھٹی کی طرح ہے، جس طرح لوہار لوہے کو زنگ اتارنے کے لیے آگ میں ڈالتا ہے اور سونار سونے کو کھوٹ سے پاک کرنے کے لیے آگ میں پگھلاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بندے کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے مصائب و شدائد کی بھٹی میں ڈالتا ہے تاکہ یہ صاف ستھرا ہو کر جنت میں جائے۔ اور یاد رکھنا، اگر مصائب نہ آئے تو بندہ اللہ کا باغی ہو جائے، مگر اللہ مصائب کے ذریعے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ جنتی عورت۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، ماہ رمضان کے روزے رکھتی ہو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو، اسے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو پانی بھی پلا دے تو اللہ تعالیٰ 1 سال روزہ رکھنے اور 1 سال نماز پڑھنے کا اجر و ثواب عطا کرتا ہے، اور ہر دفعہ پانی پلانے پر جنت میں 1 شہر عطا کرتا ہے اور اس عورت کے 60 سال کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ شوہروں کی ناشکری کرنے سے بچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جہنم میں عورتوں کی کثیر تعداد دیکھی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی کیا وجہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کی ناشکری کی وجہ سے۔ عرض کیا گیا، کیا اللہ کی ناشکری کی وجہ سے؟ ارشاد فرمایا، شوہر کی ناشکری اور احسان فراموشی کی وجہ سے۔ زندگی بھر تم کسی عورت کے ساتھ حسن سلوک کرو، لیکن کبھی اگر کوئی اختلاف مزاج ناگوار بات آ گئی تو فوراً یہی کہے گی کہ میں نے تم سے کبھی کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا شوہر تمہاری جنت اور جہنم ہے، یعنی اطاعت کرو تو جنت، ورنہ جہنم کا سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنمی وہ عورتیں ہیں جو پہنتی ہیں مگر ننگی ہیں، مگر یعنی 70 کے لائق اعضاء کھلے ہیں، ایسے باریک ہوتے ہیں جن میں سے بدن نظر آتا ہے تو گویا ننگی ہیں، سیدھی راہ سے بہکانے والی، خود بہکنے والی، ان کے سر بختی ایک قسم ہے اونٹ کی کوہان کی طرح ایک طرف جھکے ہوئے ہیں، وہ جنت میں نہ جائیں گی بلکہ ان کی خوشبو بھی ان کو نہ ملے گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی دور سے آتی ہے۔ جنتی عورتیں کون؟ خامن سے محبت کرنے والی، زیادہ بچے پیدا کرنے والی، جب اسے غصہ آئے یا اس کے ساتھ برا سلوک ہو یا اس کا خامن کسی بات پر اس سے ناراض ہو جائے تو وہ اپنے شوہر سے کہے کہ یہ تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گی جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں۔ فرشتے بھی رونے لگے۔ ایک نوجوان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، وہ قرآن پڑھ رہے تھے، جب فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ پر پہنچے تو بدن کے بال کھڑے ہو گئے، روتے روتے دم گھٹنے لگا اور کہہ رہے تھے، ہے جس دن آسمان پھٹ جائیں گے، یعنی قیامت کے دن میرا کیا حال ہوگا، ہے میری بربادی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے اس رونے کی وجہ سے فرشتے بھی رونے لگے۔ قیامت والے دن سب پکاریں گے، یا رسول اللہ مدد۔ قیامت والے دن سب لوگ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، یا رسول اللہ، اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کیجیے، کیا آپ دیکھتے نہیں ہم کس مصیبت میں مبتلا ہیں؟ حضور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ فرمائیں گے، اللہ فرمائے گا، اے محبوب اپنا سر اٹھائیے، مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول ہو جائے گی۔ دنیا کی بہترین عورت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سی عورت بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عورت سب سے بہتر ہے جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ شوہر کو خوش
خوش کر دے۔ جب شوہر کسی کام کا حکم دے تو بجا آوری کرے اور شوہر کی مرضی کے خلاف اپنے جان و مال میں تصرف نہ کرے۔ حور کی خوبصورتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جنت کی کوئی عورت زمین والوں کی طرف جھانک لے تو زمین و آسمان کے درمیان تمام چیزوں کو روشن کر دے اور اس کو خوشبو سے بھر دے اور اس کے سر کی اوڑھنی دنیا اور تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جوان کا توبہ کرنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب ایک جوان انسان توبہ کرتا ہے تو مشرق سے مغرب تک کے قبرستانوں میں سے 40 دن تک عذاب ہٹا لیا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے چہرے کو روشن کرے جو حدیث سن کر آگے پہنچائے۔ آمین۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔